نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بیٹھے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی دروازے سے ایک ایسا شخص نمودار ہوگا جو جنتی ہے. جو کیا ہے؟ جنتی ہے. اب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, وہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگے کہ کون ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہونے کا مژدہ سنا رہے ہیں. اتنے میں ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ داخل ہوئے, بڑے خوش ہوئے. جب وہ چلے گئے, اگلا دن آیا تو حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ اس دروازے سے ایک شخص اندر داخل ہوگا جو کہ اہل جنت سے ہے. پھر دیکھا تو پھر وہی انصاری صحابی جو گزشتہ روز آئے تھے وہی نمودار ہوئے. تیسرا دن آیا تو نبی کریم نے پھر ارشاد فرمایا کہ دروازے سے اب ایک ایسا شخص نمودار ہوگا جو اہل جنت سے ہے. پھر دیکھا تو وہی انصاری صحابی جو پہلے دن دوسرے دن آئے تھے وہی نمودار ہوئے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ مجھے یہ چاہت ہوئی کہ میں جانوں کہ نبی کریم کے صحابہ میں یہ انصاری صحابی کون سا عمل کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے 3 دن تک انہیں بشارت جنت عطا کی گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے دروازے تک چلا گیا اور میں نے انہیں کہا کہ میں آپ کے یہاں کچھ دن قیام کرنا چاہتا ہوں, میں اپنے گھر پہ نہیں رک سکتا, تو آپ مجھے اپنا مہمان بنا لیجیے. تو ان انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ آ جائیے, آپ میرے مہمان ہیں. وہ وہاں پہ رک گئے. 3 دن تک حضرت عبداللہ بن عمر نے وہاں پر قیام کیا, اور آپ کا مقصد کیا تھا کہ میں ان کے دن اور رات کو دیکھوں کہ یہ کون سا عمل کرتے ہیں کہ جس عمل کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اہل جنت سے فرما دیا. کہتے ہیں جب میں ان کے اعمال کو دیکھتا رہا تو مجھے کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا, وہی سارے اعمال نظر آئے جو صحابہ کرام کیا کرتے تھے. جب 3 دن پورے ہوئے تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ میں کوئی اپنے گھر سے لڑکے نہیں آیا کہ مجھے آپ کے یہاں رکنا تھا, یا میرے ساتھ کوئی اور مسئلہ تھا جس کی بنا پر میں نے آپ کے یہاں قیام کیا. میں صرف آپ کے یہاں 3 دن تک اس لیے رکا کہ میں دیکھوں کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بشارت جنت عطا کی. تو میں نے تو آپ کا کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا. تو وہ عاجزی کے ساتھ کہنے لگے کہ میرے اعمال تو آپ نے دیکھ ہی لیے ہیں, آپ کے سامنے ہیں. تو آپ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو وہی سارے اعمال ہیں جو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کرتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہہ کر وہاں سے روانہ ہوا. جب میں جانے لگا تو انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے آواز دی, اور آواز دے کر فرمایا کہ اور تو کوئی عمل نہیں, لیکن میرے دل میں ایک بات ہے جو میں چاہتا ہوں آپ سے کہہ دوں. آپ نے فرمایا کہ کہیے کون سی بات ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا کوئی اور تو عمل نہیں سوائے اس کے کہ میں نے کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں بغض اور کینہ رکھ کر رات نہیں گزاری. میرا اور کوئی عمل نہیں ہے سوائے اس کے کہ میرے دل کی کیفیت یہ ہے کہ میں نے اپنے کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں بغض اور کینہ رکھ کر رات نہیں گزاری. جب آپ نے یہ بات بیان کی تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ جان لیا, اور خوشی سے آپ نے فرمایا یہی تو وہ راز ہے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو مقبولیت عطا فرمائی ہے. تو گویا کہ ان انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت سے فرمایا, اس کی بنیادی وجہ بھی یہ بنی کہ ان کے دل میں مسلمان کا کینہ نہیں تھا. تو میرے پیارے دوستو, میرے عزیزو, آج ہم سب کو اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں کو ستھرا کریں, اپنے دلوں کو پاک کریں, اپنے دلوں کو صاف کریں اپنے مسلمان بھائیوں کے حوالے سے. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو بھی جاتا ہے تو ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں, یہ اصول زندگی رکھیں گھر میں بھی اور گھر کے باہر بھی, کہ اگر کسی سے مسئلہ ہو جائے تو 2 اور 2 4 والے انداز میں آپ اس سے ڈسکس کر لیں. ہوتا کیا ہے کہ ہم بھی دل میں رکھ لیتے ہیں اور سامنے والا بھی دل میں رکھ لیتا ہے, اور جس کے نتیجے میں نفرتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور اس کا فائدہ جو ہے وہ شیطان اٹھاتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تمام مسلمان آپس میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو میرے عزیزوں, ہم سب پر یہ لازم ہے کہ ہم اپنے دلوں کو ستھرا رکھیں. بالفرض ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ کسی کے دل میں ہمارا بغض ہے, ہمارا کینہ ہے, تو کیا آپ اسے نفرت سے ختم کریں گے یا محبت سے ختم کریں گے؟ بولیے. نفرت سے ختم کر سکتے ہیں؟ نفرت سے تو اور بڑھے گا, اس میں اضافہ ہوگا. لیکن اگر آپ اس سے پیار کریں گے, اس سے محبت کریں گے,
اس کے لیے دعا کریں گے. اور اگر آپ کے دل میں کسی کا کینہ ہے تو اسے ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس کا کینہ ہے اس کی غیر موجودگی میں اس کی تعریف کریں. دل نہیں چاہے گا, ٹھیک ہے, دل گھٹنے لگے گا, مشکل لگے گا, ایسا لگے گا یہ بہت بڑا پہاڑ ہے کہ میں اس کی تعریف کروں, وہ تو میرے لیے اچھا سوچتا ہی نہیں ہے. لیکن آپ نہ چاہتے ہوئے اس کی تعریف کریں, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو جس کے بارے میں آپ کے دل میں یہ خیال آیا ہے آپ اس کے لیے دعا کریں کہ مولا میرے فلاں بھائی کی بخشش و مغفرت فرما, اسے آسانی عطا فرما, اسے ترقی عطا فرما. آپ کچھ دن تک یہ عمل کریں گے, اس کے بعد آپ دل پر غور کیجئے گا تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ جس کا کینہ تھا آپ کے دل میں وہ کینہ اب محبت میں تبدیل ہو چکا ہے. کیوں کہ آپ اس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں, اس احسان کی وجہ سے اللہ آپ کے دل میں محبت پیدا فرما رہا ہے. اور اس کا پھر لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں اس کے دل میں بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کی محبت کو داخل فرما دے گا. تو میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دلوں کا صفا عطا فرمائے, دلوں کی صفائی عطا فرمائے, ہمیں بغض سے, حسد سے, کینہ سے, ریاکاری سے, تکبر سے, ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارا معاشرہ ایک ایسا معاشرہ بن جائے, شعور اس درجے پر پہنچ جائے کہ جہاں پر ہر فرد دوسرے فرد سے پیار کر رہا ہو, جہاں پر ہر فرد دوسرے فرد سے محبت رکھتا ہو, جہاں پر ہر فرد دوسرے فرد کو مسکرا کر دیکھ رہا ہو اور اس کے لیے دعا کر رہا ہو. جب ہمارا معاشرہ ایسا معاشرہ بن جائے گا تو انشاءاللہ الجلیل ہمارے معاشرے میں اطمینان, سکون اور راحت عام ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو فرائض و واجبات کی پابندی کرنے اور صغائر و کبائر سے اجتناب برتنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.